آخری بات جس پہ بہت سے لوگوں نے پچھلے جمعے کے ایک بیان پہ واٹس ایپ پہ بات چیت کی ہے، کراچی سے خاص طور پہ پیغامات ملے ہیں۔ دیکھو بھائی، بڑی سادہ سی بات ہے، بڑے سادہ سے جملوں میں چیف جسٹس نے جو کچھ کہا کہ آبادی پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو کانفرنس بلائی، ہمیں بہت افسوس ہوا۔ جو لوگ بھی وہاں گئے تھے ان سکا اور سچے لوگوں سے جو خبریں بھی پہنچیں، کوئی ایک عالم دین ایک ایسا نہیں تھا جو ان کی صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ آبادی کی کثرت پہ، اللہ کے رزاق ہونے پہ تقریریں ہوتی رہیں، کوئی ایک آدمی نہیں تھا جو پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کے سامنے اسلام کا نقطۂ نظر بیان کرتے تھے۔ افسوس ہی کی بات ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور غلطی ان کی بھی ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ معاشرے میں کتنے علماء پڑھے لکھے ہیں، کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا۔ فتاوی عالمگیری جس پہ اورنگزیب عالمگیر نے سارے لوگوں کو متفقہ طور پہ لکھوایا تھا، اس میں یہ لفظ نہ ملیں اگر کتاب الحظر والاباحہ میں تو ہمیں پوچھ لیجیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں کم اولاد کو ہونا چاہیے، من سوء الزمان، زمانے کی خرابی کی وجہ سے، تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آبادی کو بڑھانا، یہ نہ کہ یہ ایک بچہ ہو یا دو، ذرا سی ترمیم کر لیجئے کہ جو شخص جتنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتا ہے، اس کے اسباب اور وسائل ہیں، بس اتنے اس کے لیے کافی۔ اگر نہیں کر سکتا ایک کی تو ضرورت کیا ہے پھر؟ ایک بیوی کے حقوق نہیں پورے کر سکتا تو نکاح کی کیا مصیبت پڑ گئی ہے تمہیں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مرد کو اپنے غصے پر قابو نہ ہو تو وہ نکاح اس کے لیے حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ جب نکاح جائز نہیں رہا اور غصہ اس کا شدید ہے تو وہ کسی اور گناہ کی طرف چلے گا نا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے گناہ کی طرف چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اس سے بحث ہے کہ لڑکی کو طلاق دے بیٹھے گا، خاندان برباد ہو جائیں گے، بچی کہاں جائے گی؟ کہ آخر دوسرے کا بھی کوئی مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس پہ رٹ لگائے چلے جانا کہ اولاد زیادہ اولاد زیادہ۔ بھیا اب اتنے اسباب اور وسائل آپ کے ہاں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو، جائیں بڑی کتابوں کو دیکھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زیادہ اولاد پہ کس طرح تنقید فرماتے تھے کہ اتنے بچے، اس کا کیا ہوگا؟ کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط نہیں بڑھ گیا تھا؟ اور انہیں اس دن زیادہ احساس ہونے لگا جب فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے تھے اور جانور ان کے ہاتھ آ کے چاٹتے تھے جنگلوں سے، تو فرمایا یہ مجھ سے انصاف مانگتے ہیں، اور پھر قحط پڑ گیا۔ اب اتنے اسباب اور وسائل تو ہیں نہیں، اور اولاد کے اضافہ کیوں بھئی؟ وجہ اتنی اولاد ہونی چاہیے جس کو انسان ایک کارآمد فرد اس معاشرے کا بنا سکے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ رہ گئی آپ کی یہ بات جو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مفتی حضرات نے کہا، تو بھیا سیدھی سادھی ان کا بھی موقف ہے، ایک یہ بھی چیز ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہماری موقف کو تسلیم کرے یا مانے، ان کی مان لیں۔ یہ تو 20-25 سال بعد پتہ چل جائے گا، جب 8-10-20 بچے ہوں گے تو پھر اس وقت ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور گفتگو کا ماحول پیدا کرنا چاہیے ہمیں، اپنے برعکس جو دلائل ہوں، مخالفین اگر کہیں آپ انہیں چاہے کہہ لیں، ان کی بھی بات سن لینی چاہیے، دوسرے کے دلائل کا وزن بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ جو گھٹا ہوا ماحول ہے نا، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہر وقت غصے میں رہنا اور ہر وقت نفرت میں رہنا، اس کا نتیجہ جارحیت کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ پوری افغانستان کی جو جنگ ہے نا، اس کا ایک بنیاد اس کی یہ بھی ہے کہ مسلسل مذہبی طبقے کو ایک مدت تک اس نفرت کا شکار بنایا گیا ہے۔ اب تو پھر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے جوان، ویسا وقت تھا کوئی داڑھی ٹوپی میں دیکھو صوفی مولوی کیا کیا جملے کستے تھے، جب ان کے ہاتھ طاقت آئی نا تو انہوں نے کہا اب ٹھہرو تمہارا بھی علاج کرتے۔ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے جو بھی ہمارے متعلق تحریر فرمایا ہے، ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، بس اتنا کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا مانگیے، ہم بھی دعا مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ ہدایت کے لیے علماء کے پاس جائیں گے،
اور جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ جو عالم دین وہاں تھا نا، کنز الاموال میں یہ روایت آئی ہے، آپ نے فرمایا وہ جائے گا اس سے مسئلہ پوچھنے، ہدایت پوچھنے، اور دیکھے گا کہ وہ اچانک بندر اور سور بن گئے۔ اس لیے بھیا اس ممبر پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، کس دن آئیں اور وہ دیکھیں کہ یہاں ایک بندر بیٹھا ہوا، سور بیٹھا ہوا، ہمیں کوئی ذرہ برابر اس کی نہیں ہے۔ وہ جو حدیث کتاب و سنت میں ہے ہم سب کو پیروی کرنی چاہیے، گفتگو کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، نہیں چڑھنا چاہیے، نہیں نفرت کرنی چاہیے۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بچائے اور آپ کو۔